اچھائی اور برائی کا تصور ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ اچھا آدمی ہے اور وہ برا آدمی ہے. بالکل اسی طرح اچھا کام اور اچھی جگہ کے تصورات دنیا کے تمام معاشروں میں پائے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کتابوں کے متعلق بھی یہی خیال ہے. کتابیں بھی انسان کو بگاڑ بھی دیتی ہیں اور کتابیں بھی انسان کو سدھار دیتی ہیں. لہٰذا اب آپ کو ایسی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے جو آپ کی زندگی اور محنت سے مایوس نہ کریں. ایسا مواد ہو جو آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے کا ہنر بھی آپ کو سکھائیں اور منصوبہ بندی کرنے کے راز سے بھی آپ واقف ہو سکیں. اچھی تربیت کا بھی مطلب یہی ہے کہ دنیا میں پرسکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکے. ڈیل کارنیگی کی یہ کتاب دنیا کے کامیاب اور مشہور لوگوں کی حالات زندگی پر مشتمل ہے. اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی عادات بیان کیے ہیں اور ان کی محنت کرنے کا انداز اور طریقہ کار پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ ڈیل کارنیگی نے اس کتاب میں ان مشہور اور کامیاب لوگوں کے مشہور اور کامیاب ہونے سے پہلے ان کے اپنے متعلق تصورات کو بھی واضح کیا ہے. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہو سکتی ہے جنہوں نے آگے بڑھنے کے لیے مضبوط عہد کے ساتھ اپنی کوششوں کا ابھی آغاز کیا ہے. اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ کی کوششوں میں ایک نئی لہر دوڑ سکتی ہے. یہ کتاب بہت مختصر ہے مگر ایک جامع کتاب ہے. عام فہم زبان استعمال کیا ہے، اس لیے کوئی بھی اردو سے شدھ بدھ رکھنے والا اس کتاب کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. اسٹوڈنٹ اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں تو قبل از وقت حالات سے نمٹنے کے قابل ہو جائیں گے اور اپنے فیوچر کے متعلق بہتر منصوبہ سازی کر پائیں گے. اس کتاب کا پہلا باب لیو ٹالسٹائی کے بارے میں ہے. آئیے اس کے بارے میں رائٹر کون سی سنہری باتیں کرتے ہیں ذرا پڑھ کے دیکھتے ہیں. اس کی داستان حیات بھی اس کے لکھے ہوئے بعض ناولوں کی طرح دلچسپ اور رنگین ہے. وہ 42 کمروں کی ایک شاندار حویلی میں پیدا ہوا. اس کے آس پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے. اس نے قدیم روسی رئیسوں کی طرح شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے پرورش پائی، لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ اپنی تمام زمین سے دستبردار ہو گیا. اس نے تمام دنیوی ساز و سامان بانٹ دیا اور روس کے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر وفات پائی. مالی اعتبار سے یہ ایک غریب شخص کی موت تھی، جیسے چاروں طرف سے غریب کسانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا. نوجوانی میں وہ بہت خوش لباس تھا. وہ بڑی نزاکت سے زمین پر قدم رکھتا تھا اور ماسکو کے اچھے درزیوں کی دکانوں کا طواف کرتا رہتا تھا. لیکن زندگی کے آخری حصے میں وہ روسی کسانوں کی طرح انتہائی سستا لباس پہنتا تھا. اپنے جوتے خود اپنے ہاتھوں سے بناتا، اپنا بستر خود لگاتا، کمرہ خود صاف کرتا اور لکڑی کی ایک بوسیدہ سی میز پر بیٹھ کر لکڑی کے چمچے سے انتہائی سادہ اور سستی غذا کھاتا. نوجوانی میں وہ اس کے الفاظ میں ایک گندی اور ناپاک زندگی بسر کرتا تھا. وہ شراب پیتا، لوگوں سے لڑائیاں مول لیتا اور اس جرم کا ارتکاب کرتا جس کا ذہن تصور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل جیسے بھیانک جرم سے بھی باز نہ آتا تھا. لیکن آخری ایام میں وہ معنوی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر پوری طرح کاربند تھا اور وہ اپنے تمام علاقے میں انتہائی تقدس کی نظروں سے دیکھا جانے لگا. ازدواجی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ اور اس کی بیوی اس قدر خوش تھے کہ وہ دو زانو ہو کر خداوند ایزدی سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ ان کی محبت اور مسرت آمیز زندگی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. لیکن بعد میں یہی ازدواجی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہو گئی. اسے اپنی بیوی کی شکل دیکھنا گوارا نہ تھی، حتیٰ کہ بستر مرگ پر اس کی آخری التجا یہی تھی کہ اس کی بیوی اس کے آس پاس نہ آنے دیا جائے. نوجوانی کے زمانے میں وہ کالج میں فیل ہوا اور اس کے استادوں نے اس نکمے شاگرد کے ساتھ بہت مغزماری کی. لیکن 30 سال بعد اس نے دنیا کے 2 عظیم ترین ناول لکھے، 2 ایسے ناول جن کی عظمت صدیوں تک قائم رہے گی. ایک کا نام ہے وار اینڈ پیس یعنی امن اور جنگ، اور دوسرے کا نام ہے خودکشی.